السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں۔ آج انشاءاللہ ہم یہاں سے ترجمہ کریں گے وَلَكِنَّ قُرَيْشًا كَانُوا يَمْنَعُونَ النَّاسَ عَنِ الْإِسْلَامِ۔ دیکھیے، سب سے پہلے عبارت پڑھنی ہوتی ہے، ریڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ لٹریچر پڑھتے ہیں، کوئی بھی آپ عربی ادب کی کتاب پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ پورے ایک صفحے کی ریڈنگ کیا کریں، اس کو پڑھا کریں، تبھی اس کا فائدہ ہوگا آپ کو۔ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے ریڈنگ کرنے کا۔ تو ٹھیک ہے، میں پہلے پیراگراف کی ریڈنگ کر دیتا ہوں۔ وَلَكِنَّ قُرَيْشًا كَانُوا يَمْنَعُونَ النَّاسَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَحُولُونَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَعِبَادَةِ اللَّهِ فَأَذِنَ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهَاجَرَ الْمُسْلِمُونَ وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ أَرْضًا طَيِّبَةً لِلْإِسْلَامِ فِي أَهْلِهَا لِينٌ وَرِقَّةٌ قَدْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ كَثِيرٌ قَبْلَ الْهِجْرَةِ۔ اس طرح آپ ریڈنگ کیا کریں۔ چلیے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلَكِنَّ قُرَيْشًا، لیکن قریش، كَانُوا يَمْنَعُونَ النَّاسَ، وہ لوگوں کو روکتے تھے۔ منع یمنع، روکنا، منع کرنا، عین پر پیش ہے، یہاں پر سکون غلط لکھا ہوا ہے۔ وہ منع کرتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے۔ کس سے روکتے تھے؟ عن الاسلامی، اسلام سے روکتے تھے۔ وَيَحُولُونَ، حال یحول، حائل ہونے کے معنی میں آتا ہے، یہاں پر دیکھیے میں نے لکھ رکھا ہے۔ وَيَحُولُونَ، اور وہ حائل ہوتے تھے، بین المسلمین وعبادت اللہ، مسلمانوں کے درمیان اور اللہ کی عبادت کے درمیان۔ بین مضاف بن کے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے المسلمین مضاف الیہ، حالت جری میں ہے۔ حالت جری میں کیسے ہے؟ نون پر تو زبر ہے، تو حالت جری میں اس طرح ہے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت جری میں یا کے ساتھ آتا ہے، تو یا یہاں پر جو دکھ رہی ہے یہ جر کی علامت ہے۔ وہ عبادت اللہ، اور اللہ کی عبادت کے درمیان حائل ہوتے تھے۔ فَأَذِنَ اللَّهُ، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ اذینہ یأذن، اجازت دینا، سمع سے۔ کس کو اجازت دے دی؟ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی اجازت دی؟ بالہجرتی، ہجرت کی اجازت دے دی۔ یہاں سے دیکھیے ایک چیز سمجھنے کی، عربی لٹریچر سے آپ یہ سیکھتے ہیں کہ آپ جملے کو کس طرح یوز کرتے ہیں۔ دیکھیے اذن یا اذنو کا کس طرح یوز ہے۔ دیکھیے اذن اللہ، ایک تو فاعل چاہیے گا، جس کو اجازت دیں گے اس پر لام لگائیں گے آپ، لرسول اللہ، تو لام بھی صلہ ہے، اور بالہجرتی، جس چیز کی اجازت دے رہے ہوں گے آپ اس پر با لگائیں گے، تو لام کے ساتھ آتا ہے اور با کے ساتھ آتا ہے۔ تو لام کہاں لگائیں گے؟ جس کو اجازت دیں گے۔ دیکھیے لام کے ساتھ، با کے ساتھ، جس کو اجازت دیں گے اس پر لام لگائیں گے، جس چیز کی اجازت دیں گے اس پر با لگائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر استاد نے طالب علم کو گھر جانے کی اجازت دے دی، تو اذن الاستاذ، استاد نے اجازت دے دی۔ کس کو اجازت دی؟ اس پر لام لائیں گے، للطالب، طالب علم کو۔ اب لام کا ترجمہ کو ہو جائے گا۔ کس چیز کی اجازت دی؟ گھر جانے کی، تو بالذهاب الى البیت، گھر جانے کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کی اجازت دی تو بالقراءۃ، تو با اس پر لگے گا جس چیز کی اجازت دیں گے۔ تو دیکھیے اس طرح ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ورڈ کو۔ فہاجر الی المدینہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، الی المدینہ، مدینے کی جانب۔ ہاجر، ہجرت کرنے کے معنی میں اثر ہوتا ہے حجر یہجرو، باب نصرہ سے چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے، چھوڑنا، ہجرت کرنا، سمجھ رہے ہو؟ تو ہاجر باب مفعول سے ہجرت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ وہاجر المسلمون، اور مسلمانوں نے بھی کیا کی؟ ہجرت کی۔ المسلمون فاعل بن رہا ہے، فاعل دیکھیے حالت رفع میں ہے۔ رفع میں کیسے ہے؟ نون پر تو زبر ہے، تو رفع میں ایسے ہے کہ جو نون سے پہلے واو ہے وہ رفع کی علامت ہے۔ یہ چونکہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم میں رفع کی جو علامت ہوتی ہے، پیش نہیں دکھے گا آپ کو، بلکہ پیش کی جگہ واو آپ کو نظر آئے گا۔ وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ أَرْضًا طَيِّبَةً لِلْإِسْلَامِ، اور مدینہ ارضاً طیبتاً، اچھی زمین تھی، للاسلام، اسلام کے لیے۔ اور مدینہ جو ہے وہ ایک اسلام کے لیے اچھی زمین تھی، خوشگوار، طیبہ، اچھی، ارضاً زمین تھی۔ یہ کانت، یہ مؤنث ہے کیونکہ المدینہ مؤنث ہے، کانت فعل ناقص ہو گیا، المدینہ کانا کا اسم، ارضاً طیبہ موصوف صفت بن کر کانا کی خبر ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ فی اہلہا، اہلن بولتے ہیں والے، فی اہلہا، وہاں کے لوگوں میں۔ اہلن لفظ تو واحد ہے، دیکھیے جمع جو ہے اہالی، اہلون، معنی کے اعتبار سے واحد بھی ہے، جمع ہے، مطلب دیکھنے میں تو اہلن والے واحد ہے یہ، لیکن اس کے معنی جو ہے وہ جمع کے بھی ہیں اور واحد کے بھی ہیں۔ تو فی اہلہا،
وہاں کے لوگوں میں، وہاں والوں میں یعنی مدینہ والوں میں، لین، لین بولتے ہیں نرمی کو، لین نرمی، اس کا فعل ہے لانا یلینو، نرم ہونا، ٹھیک ہے، لانا ذرا بس ہے، یلینو نرم ہونا، ورقتن، رقتن کے معنی میں بھی نرمی کے ہیں، رقہ یرقو رقتن، نرم ہونا، ٹھیک ہے، تو وہاں کے لوگوں میں، وہاں والوں میں لین و نرمی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، رقہ دونوں کا ترجمہ نرمی کر لیجیے، وہاں کے لوگوں میں بہت نرمی پائی جاتی ہے، بہت ترجمہ کر لیجیے، قد اسلم منہم، ان میں سے اسلام لے آئے تھے، کثیرن بہت سے لوگ، قبل الہجرتی، ہجرت سے پہلے، ہجرت سے پہلے بھی وہاں کے پہلے سے بہت سارے لوگ اسلام لے کر آ چکے تھے۔ ولما انتقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، انتقل ینتقل، منتقل ہو جانا، اور اگر جو ہے یہ اگر اس کا مجرد آ جائے نقل ینقل، نقل کرنا، منتقل کرنا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گئے من مکہ، مکہ سے الی المدینہ، مدینہ کی جانب، انتقل ینتقل انتقالا، انتقال ہوتا ہے نا، انتقال کر گئے، انتقال میں کیا ہوتا ہے، آدمی اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، مکہ سے مدینہ منتقل ہو گئے۔ دیکھیے مکہ پر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا زندگی پہ، اور مدینہ پر سے کبھی زندگی میں الف لام نہیں ہٹے گا، اگر مدینہ پہ سے الف لام ہٹ گیا، مدینہ ہو گیا، تو پھر وہ شہر کے معنی میں ہو جاتا ہے، نارمل شہر، جیسے مدینہ تو دلی، دلی شہر، مدینہ تو ممبئی، ممبئی شہر، سمجھ رہے ہو، اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ پھر المدینہ الف لام لگا دو گے تو پھر مدینہ منورہ ہو جاتا ہے۔ وسکن ہنالک، سکن اسکنو رہنا، اور آپ وہاں پر جب رہے، ہنالک وہاں پر، تو کیا ہوا، احبا، اللہ کے رسول نے چاہا، احب یحب باب افعال سے چاہنا، انہوں نے چاہا، کیا چاہا، ان یبنی مسجدن، کہ وہ بنائے ایک مسجد، بنا یبنی بنانا، کہ وہ بنائے مسجدن ایک مسجد، لأن المسجد لازم للمسلمین، کیونکہ مسجد ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، لازم ضروری ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، وہ ہوا قطبن، اور وہ مسجد قطبن، قطبن بولتے ہیں کیل کو، کیل جو ہوتی ہے نا، محور، مدار کو بولتے ہیں، اور وہ ایک کیل ہے، یدور حولہ، حولہ ارد گرد، دارا یدور گھومنے کے معنی میں آتا ہے، دورانن گھومنا، یدور حولہ کہ جس کے ارد گرد گھومتی ہے، کیا گھومتی ہے، یدور کا فاعل ہے رہا، رحل حیات الاسلامیہ، اسلامی زندگی کی چکی، رہا بولتے ہیں چکی کو، ٹھیک ہے، کہ جس کے ارد گرد اسلامی زندگی کی چکی گھومتی ہے، وہ ایک کیل کا نام ہے، سمجھ رہے ہو، مسجد ایک کیل کی طرح ہے، جس طرح آپ نے دیکھا وہ چکی میں کیا ہوتا ہے، بیچ میں ایک کیل ہوتی ہے، اور جو ہماری جو چکی کا پارٹ ہوتا ہے وہ اس کے بیچ میں پھنس جاتا ہے، اور وہ اسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ تو مسجد بھی مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، کہ جس کے ارد گرد جو ہے مسلمانوں کی زندگی چلتی ہے، اسلامی زندگی کی چکی گھومتی ہے۔ دوبارہ دیکھیے، وہ ہوا، اور وہ یعنی کون، مسجد، قطبن ایک مدار کی طرح، ایک مرکز کی طرح ہے، ایک کیل ہے گویا وہ، یدور حولہ کہ جس کیل کے ارد گرد گھومتی ہے، رحل حیات الاسلامیہ، اسلامی زندگی کی چکی گھومتی ہے۔ چلیے اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔